سلام کہہ دینا، سلام کہہ دینا، مدینے والے سے میرا سلام کہہ دینا، تڑپ رہا ہے تمہارا غلام کہہ دینا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میرا بڑا دل کر رہا ہے جی، میرا بڑا دل کر رہا ہے کہ وظیفوں کی سرتاج دولت کی بادشاہ تسبیح آپ کے حوالے کروں۔ اچھا دوستو، سورہ الفاتحہ میں ایک بڑا کمال ہے، بڑا کمال ہے کہ آپ کو اگر مال و دولت چاہیے اللہ دیتا ہے، آپ کو سیدھا رستہ چاہیے اللہ دیتا ہے، آپ کو شفا چاہیے، ٹھیک ہے، سورہ شفا بھی اسے کہا جاتا ہے، پتہ ہے نا آپ کو، یعنی کہ یہ ام الکتاب ہے سورہ الفاتحہ۔ ام الکتاب کا کیا مطلب ہے کہ ظاہر کتاب کسے کہتے ہیں؟ قرآن پاک کو، اور پہلی یہ سورت ہے الحمدللہ رب العالمین۔ دو چیزیں میں آپ کو آج بتا دیتا ہوں۔ اللہ کی ذات آپ پر کبھی کبھی کسی پر محتاجی کا دروازہ نہیں کھولے گی، ہر ایک کی محتاجی سے آپ آزاد ہوں گے، اور یہ نظر آ رہا ہے پرس آپ کو، کبھی آپ کا انشاءاللہ خالی نہیں ہوگا۔ آزما کر دیکھیں، میں نے آزمایا ہے، رب نے بہت دیا ہے، اللہ پاک نظر بد سے بچائے۔ آپ ماشاءاللہ کہہ دیجئے، یہ میں بھی لکھتا ہوں ماشاءاللہ، پڑھ لیں یہ کیا لکھا ہے، ماشاءاللہ کہیں ایک بار ماشاءاللہ، یہ لکھا نظر آ رہا ہے۔ تو اللہ خیر کرے، اللہ نے کبھی محتاجی نہیں دی، شکر الحمدللہ، ٹھیک ہے۔ ہاں بندہ نہیں رجتا، ٹھیک ہے، یہ پنجابی کا لفظ میں آپ کو دے رہا ہوں، بندہ کبھی سیر نہیں ہوتا، ٹھیک ہے جی۔ اگر بندے کو ایک حدیث کا مفہوم ہے، اس وقت حوالہ مجھے یاد نہیں ہے، حضور پاک ایک جگہ کھڑے تھے نا، تو ایک میدان نظر آیا بڑا، تو حضور نے فرمایا کہ اگر یہ میدان سونے سے بھر دیا جائے نا اور کسی کو دے دیا جائے تو وہ کہے گا ایک اور اس طرح کا بھرا ہوا میدان مجھے مل جائے۔ تو انسان کی جو نیت ہے نا، یہ کبھی مطلب پر نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، اس کو قبر کی مٹی پر کرتی ہے۔ تو اب میں کہوں کہ مجھے فلاں کمی ہے، فلاں، تو کہہ سکتا ہوں، وہ بندہ جو ہے نا ایک لالچی مطلب طبیعت کا مالک ہوتا ہے، انسان جو ہے خاص کر، ورنہ تو باقی جو مخلوقات ہیں دیکھیں خالی پیٹ جاتی ہیں، اللہ اللہ کہتے ہیں کہ جتنی بھی مخلوقات ہیں نا، جتنی بھی مخلوقات ہیں، تاکہ پنکھا بھی چلتا ہے نا، یہ اوپر چھت والا پنکھا لگا ہوتا ہے نا، یہ بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ اللہ۔ ایک بار میرے والد صاحب نے مجھے کہا، ویسے مذاق کے موڈ میں تھے لیکن یہ ہے حقیقت ہے، کہتے ہیں پنکھا اللہ کر رہا ہے۔ میں نے کہا کیسے؟ کہنے لگے چپ کر کے سن، پنکھا چل رہا تھا، آواز آ رہی تھی، مجھے آواز آنی شروع ہوئی، اللہ۔ یہ تو دل اور دماغ کی بات ہے نا۔ اب خدا نہ خواستہ کوئی ہندو، غیر مسلم، کوئی بھی، میں ہندو کی بات نہیں کرتا، وہ اپنے کوئی مطلب سمجھ گئے نا کا سوچے گا تو اس کو وہ آواز آئے گی، یہ تو اپنے ایمان کی بات ہے۔ تو بات اس طرح ہے کہ انسان ہی ہے جو ناشکر ہے، تو یہ عمل کرنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا اگر وہ اپنی چادر میں رہے تو۔ اب دیکھیں، مجھے صبح کو اچھا ایک ناشتہ ملے، نہاری ملے، 2-3 نان کھانے کو ملیں، پراٹھے ملیں، فرائی انڈے ملیں، دن کو میں جناب مرغا کھاؤں، بریانی کھاؤں، بریانی اور مرغا کھا لوں، رات کو جناب مجھے زنگر برگر مل جائیں، پھر بھی میں کہوں گا یا پروردگار وہ بھی مل جاتا، تو یہ میری ناشکری ہے۔ تو عمل میں آپ کو بتاتا ہوں سورہ الفاتحہ کا، اور ساتھ ایک چھوٹا سا ٹرک بھی دوں گا، انشاءاللہ کبھی کامیابی آپ کو چھوڑ کر نہیں جائے گی، بلکہ اللہ آپ پر دولت، مال، رزق کے دروازے کھولیں گے، اور بارش اللہ پاک آپ پر دولت، رزق، رحمت، برکت کی فرمائیں گے۔ اور کئی بار تو ایسے بھی میں نے لوگ دیکھے ہیں، ادھر وظیفہ کرتے ہیں ادھر ان کا کام ہو جاتا ہے۔ ایسے ٹرو سٹوریاں ایسی میرے نظر سے گزرتی ہیں، جو یہاں پر اگر میں بیان بھی کرتا رہتا ہوں، یہ میں نہیں کہتا کہ میں یہاں پر بیان نہیں کرتا، ٹائم لگ جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، لیکن میں کرتا رہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو نوازتا ہے جو یقین کامل کے ساتھ، کیونکہ پیر بڑا نہیں ہوتا، یقین بڑا ہوتا ہے۔ تو عمل بتاتا ہوں، گزارش ہے، اللہ کا نام لے کے لائک کر دیں، اللہ کا نام، اللہ، یہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، اللہ اللہ اللہ، اللہ کا نام لیں، لائک کر دیں۔ لو سرکار، میں آپ کو سلوٹ کرتا ہوں، لائک کریں اور ایک کمنٹ بھی کیجئے نا، خالی لائک سے کام تو نہیں نہ بنتا، کمنٹ بھی کر دیں، انشاءاللہ آپ کو عمل کی اجازت ہے۔ دوستو، سورہ الفاتحہ کا وہ عمل
جو اگر 41 مرتبہ پانی پر دم کر کے پی لیا جائے تو بیماری سے شفا ملتی ہے. اللہ اکبر. اور میں آپ کو ابھی بھی میرے پاس یہ پڑا ہے پانی, یہ دیکھ لیں, ٹھیک ہے, اور میں پیتا ہوں دم کر کے. یاد رکھیں کہ صرف بیماری نہیں جاتی, دولت کی جو کمی ہے, غریبی کی جو بیماری ہے وہ بھی ختم ہوتی ہے جی. اور اگر کوئی بندہ یہ سوچ کر پڑے کہ میری فلاں حاجت پوری ہو, آزما کر دیکھے, لیکن کرنا پڑتا ہے. یہ عمل اس طرح ہے کہ آپ کم از کم 40 دن روزانہ ایک تسبیح سورہ فاتحہ کی, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. ایک تسبیح 40 دن یہ پڑھیں اور پانی پر دم کر کے پئیں. آپ کے اندر سے وہ نحوستیں نکلیں گی, وہ نظر بد نکلے گی, وہ جادو ٹونے اگر ہوئے ہیں, ضروری نہیں کہ آپ کے اندر جادو ہے, ہر بندے کے اندر جادو اتنا ویلا تو نہیں نہ بیٹھا کہ ہر بندے کو لگ جائے, لیکن یہ برحق بھی تو ہے نا جی. تو آپ کے اندر وہ سستی کاہلی جو ہوتی ہے کہ بندے کو کام نہیں کرنے دیتی, بندہ خام کا غریب ہو جاتا ہے, بندہ بیمار رہتا ہے, بندہ مایوسی آپ کی نکل جائے گی. اور کبھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا جیب, اب پرس آپ استعمال نہیں کرتے, یہ دیکھیں پرس, تو پھر بندہ کہے یار میرے پاس تو پرس ہے ہی نہیں, تو آپ کی جیب, آپ کی تجوری, یا جہاں پر بھی آپ پیسے رکھتے ہو, میں ویسے اپنے تکیے کے نیچے رکھتا ہوں جی, سرہانے کے نیچے رکھتا ہوں, تو ہر بندے کی اپنی مرضی ہے نا, تو آپ کی کبھی جیب انشاءاللہ پرس خالی نہ ہوگا اللہ کے فضل اور کرم سے. اور جو بندہ بھی چاہے کہ اگر کوئی ہلکی پھلکی تکلیف ہے, بیماری ہے, سارے گھر والے مل کر بیٹھیں اور سب لوگ, یعنی کہ یہ وظیفے سے ہٹ کے میں آپ کو بتا رہا ہوں, سارے لوگ بیٹھیں, ہر بندہ سورہ فاتحہ 41 مرتبہ پڑھے, پانی پر دم کرے اور دم کر کے بوتل میں ڈال لیں اور اس کو کافی عرصہ استعمال کریں, مزید پانی شامل کر کے. آپ دیکھو گے کہ آپ کے گھر میں خوشیاں لوٹ آئی ہیں, آپ کی خواہشات اللہ تعالیٰ غیب سے پوری فرما رہا ہے. آپ دیکھو گے کہ آپ کی وہ تمنائیں پوری ہو رہی ہیں جو بندہ سوچ بھی نہیں سکتا, اسے امید بھی نہیں ہوتی کہ یہ پوری ہوں گی. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا نصیب بدل جائے, کدے چمکے نصیباں دا ستارہ یا رسول اللہ, یہ شعر میں پڑھتا ہی رہتا ہوں. تو انشاءاللہ یہ آپ کیا عمل کریں, 100 مرتبہ, صرف 100 مرتبہ پڑھیں سورہ فاتحہ, پانی پر دم کریں, پی جائیں اور دعا کریں. یہ بندہ جو 40 دن کرتا ہے, ہاں جو خواتین یہ کہتی ہیں کہ مجبوری کے ایام میں نہیں کر سکتی, تو وہ جو دن ہے وہ چھوڑ دیں, جتنے دن کیا ہے نا وہ دن یاد رکھیں, ہاں بھائی ٹھیک ہے جی 15 دن پڑا ہے, اب جو وقفہ آ گیا وہ بعد میں شمار کر لیں, مسئلہ کوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بڑی آسانیاں کرنے والا ہے جی. اللہ تعالیٰ کے دین میں, اسلام میں سختی نہیں ہے. تو جو بندہ بھی چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں, گھر میں برکت ہو اور اس کی آخرت بھی اچھی ہو, دیکھیں سورہ فاتحہ آپ پڑھو گے تو آپ کی آخرت بھی اللہ پاک اچھی کرے گا. اور کوشش کریں کہ جو پڑھائی روز کریں ان کو حضور پاک کو ملت کریں, بخشیں, حضور پاک کو اس کا ثواب پہنچائیں, تمام مومنین مومنات مسلمین مسلمات کو اس کا ثواب پہنچائیں, اپنے جو قریبی لوگ ہیں ان کو بھی پہنچائیں. دیکھیں آپ نے پڑھ تو لیا ہے, اب یہ نہیں کہ ان کو ثواب پہنچا دو, آپ کو فائدہ نہیں ہوگا, بلکہ آپ کو 50 گنا اللہ چاہے تو دے, 100 گنا اللہ چاہے تو دے, 10 گنا چاہے اللہ چاہے تو دے, یعنی آپ کو کوئی کمی نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بہت بڑی ہیں. تو یہ عمل کریں, انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی. 100 مرتبہ روز پڑھیں, پانی پر دم کریں, دعا بھی کریں, پانی پی لیں, گھر والوں کو بھی پلائیں. اور کبھی کو گھر میں سختی, ٹینشن, پریشانی آئی ہو نا, سارے گھر والے مل کر بیٹھیں, یعنی یہ اس وظیفے سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں, سارے گھر والے 41 ٹائم پڑھ کے ایک پانی پر دم کر لیں. وہ پانی انشاءاللہ تعالیٰ وہ کیا بن جائے گا, امرت بن جائے گا. امرت انشاءاللہ آپ آزما کر دیکھیں, اللہ پاک بیماریاں بھی دور کرے گا اور حاجتیں بھی پوری کرے گا. آزما کر دیکھ لیں. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.